وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے، نہ اس سے آپ غافل ہیں، نہ ہی مسجد و منبر اور مسجد و محراب اس سے غافل ہیں، نہ ہی ہونا چاہیے. ہمارا ملک، ہمارا وطن جس صورتحال سے، جس المناک اور کربناک صورتحال میں چل رہا ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے. نہ سمجھ آتی ہے، سمجھ آتی ہے تو صرف ایک آتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ملک کا ہر مرد و عورت، ہر بوڑھا بچہ جوان کسی طرح سے اس نظریے پہ واپس چلا جائے، اس نظریے کو پہچان لے، اپنی شناخت واپس لے لے جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. سارے مسائل کا حل اسی میں. ساری قربانیاں، ساری سیکریفائسز، ساری مشقتیں، ساری مصیبتیں، جتنی کچھ بھی ہماری آباء و اجداد نے جھیلی ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، آج چوتھی پانچویں نسل کے اندر ہم چل رہے ہیں. ہمارے ملک کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن دنیا ہمارے اوپر ہنستی ہے. کیا کلمے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر ہنسا جائے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے والے ایسے ہوتے ہیں ان پر ہنسا جائے؟ کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ کیا قرآن و سنت ایک نظام نہیں ہے؟ کیا اللہ موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا صحابہ اکرام کی زندگیاں روشن ہو کر کے ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیوں ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مادہ پرستی، ہوس پرستی، عہدہ، اقتدار کا لالچ اور اس کے حرص نے ہماری آنکھیں بند کر رکھی. ہمارے نزدیک لوگوں کا مال و جان، لوگوں کی عزت و آبرو، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. صرف میرے سامنے اپنا مفاد ہے، اپنا ٹارگٹ اور اپنا عہدہ ہے، بس. اس لیے کلمہ پڑھا تھا، اج دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس اے پاکستان دا مطلب کیا. دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس اے پاکستان دا مطلب کیا. جے عشق نبی نی سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا. وت ہندوستانی ٹھیک آسی اتنے نقصان دا مطلب کیا. جتھا پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا. خدا کے لیے ان بنیادوں پر ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے. یہ جو جمہوریت کا ایک خوشنما نعرہ ہمارے سامنے لگا کر کے، چند لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دے کر کے، حلال حرام کے فیصلے ایک گروہ اور ایک ٹولے کے ہاتھ میں دے کر کے ہماری بنیادوں سے ہمیں غافل کر دیا گیا ہے. انسانی عزت،
इंसानी अकदार, इस्लामिक वैल्यूज, इस्लामी अखलाकियात, वो सारे के सारे खुशनुमा नारे हैं। खोखले हम खोखले। सिर्फ ये नहीं कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ये नहीं कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस में, सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि डॉलर महंगा हो रहा है। ये मसाइल नहीं, हम अखलाकी तौर पर बंजर हो चुके हैं। अखलाकी तौर पर खुदारा संभालिए अपने आप को और अपनी नस्लों को। खुदारा। मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं। मुसीबत और मसला यह है कि मस्जिद और मिंबर से नौजवान दूर हो चुका है। मस्जिद की सदा उसके कानों में पड़ती नहीं है, उसको कानों को खुशनुमा लगती है टिकटॉक की आवाज, नाचने गाने की आवाज, टीवी हो, फिल्म्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो। सारी रात गटर में बैठ के गुजार देगा, दोस्तों के साथ कोके में बैठ के सिगरेट पी के गुजार देगा सारी रात। न वालिदैन की परवाह है, न घर की परवाह है, उसकी समाजी जिम्मेदारियां क्या हैं, वालिदैन की जिम्मेदारियां क्या हैं, कोई पता नहीं है उसको। अजीब से नशे की कैफियत है। क़यामत का मंजर है हमारे नौजवानों के ऊपर। हमें सोचना पड़ेगा कहां हमसे गफलत होगी, कहां हम भूल गए। क्या हमारे तालीमी निजाम के अंदर इतनी ताकत है कि हमारे नौजवान को अखलाकी बुनियादों पर खड़ा कर सके? कहां चले गए हम? मंजिल क्या थी हमारी? हम में से हर एक को सोचना होगा। सबसे शॉर्टकट हल बता रहा हूं, अभी तफसील बाकी है। सबसे शॉर्टकट हल शुरू में बता रहा हूं। हर एक शख्स हम में से, मैं और जिसके कानों तक, जिसकी समातों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हर शख्स आज से यह फैसला कर ले कि मैंने सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। मेरी जुबान से, मेरे हाथ पांव से, मेरे मामलात से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होगी। समझे कि आपने ईमान का पहला दर्जा आपने हासिल कर लिया अगर आपने अपने साथ ये कमिटमेंट कर ली। जात की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर, कौम, कबीले, इलाके की बुनियाद पर, सूबे और खित्ते की बुनियाद पर, शक्ल सूरत की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। मैं किसी का तमस्खुर नहीं उड़ाऊंगा, किसी की तहकीर नहीं करूंगा। कम से कम इनिशियल एक मजबूत सबक हम अपने आप को यह दे सकते हैं। यह सबसे शॉर्टकट, सबसे छोटा सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम अपनी बुनियादों पर वापस आएंगे तो बात बनेगी। जिस नजरिए पर हमने यह मुल्क हासिल किया था, नजरिया क्या था, वो नारा क्या था, वो स्लोगन क्या था? ला इलाहा ला इलाहा। हम अल्लाह के अहकाम को मानेंगे, सुनेंगे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल होंगे। मुल्क का निजाम, हमारा सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, मुआशी निजाम, समाजी निजाम, सारा का सारा खिलाफत राशिदा के तर्ज पर होगा। और हम कुरान और सुन्नत से हट करके कोई कानून नहीं बनाएंगे। यह निजाम था जिसकी खातिर यह मुल्क हासिल किया गया था। बट हिंदुस्तान ही ठीक हासिल, इतने नुकसान का मतलब क्या? ठीक ही तो कह रहे। नमाज पढ़ना आजादी है क्या? अमेरिका मगरब में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता क्या? वहां का मुसलमान हमसे अच्छा मुसलमान है। वो चर्चिस को खरीदते, उसको मस्जिद बना देते। इससे बड़ी कोई इबादत हो सकती है? इससे बड़ी इस्लाम की खिदमत हो सकती है? नमाज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे खुतबे में मौलवी साहब यही कहेंगे बहुत बड़ी बात है, मैं भी यही कहूंगा, नमाज बहुत बड़ी इबादत है। अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, नमाज एक एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी नहीं है कि आना है, थोड़ी देर खड़ा होना है, फिर थोड़ा झुकना है, फिर ज्यादा झुकना है और बस चले जाना है टकरे मार के। नमाज से हमने सीखा क्या है? नमाज से हमने सीखा है दूसरे की हमदर्दी सीखी है। नमाज बाजमात क्यों जरूरी है? मुझे बताएं, क्यों जरूरी है? अल्लाह तो यह कहता है कि रियाकार की नमाज ही कोई नमाज नहीं है, रियाकारी शिर्क है। सबके सामने फिर अल्लाह कह रहा है नमाज आके पढ़ो। बाजमात नमाज का हुक्म है कि नहीं है? है कि नहीं है?
آپ نے علماء سے یہ بھی سنا ہوگا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بلا عذر مرض کا عذر نہیں، مطر بارش کا عذر نہیں، کوئی سواری کا عذر نہیں، مسجد بھی دور نہیں، کوئی بھی عذر ایسا لیجیٹیمیٹ کوئی ایکسکیوز اس کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود وہ گھر پہ نماز پڑھ لے، نماز حالانکہ اس نے پڑھ لی ہے، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں، وہ میرے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے۔ اس سے بڑی کوئی وعید ہے؟ جتنے ہمارے رمضانی نمازی ہیں سب کے کان کھلنے جانے چاہیے، سب کو ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے کہ نہیں لینے چاہیے؟ رمضان مبارک میں وہ آخر تک ہوتے ہیں، امام صاحب کا بھی انتظار ہو رہا ہوتا ہے، ذرا سا 15 سیکنڈ لیٹ ہو جائے نا تو پتہ نہیں کوئی قیامت آ جائے گی، کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے گھڑی نہیں بلکہ ٹائم ہوا نہیں ہوتا پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، امام صاحب کی طرح یار کہیں ہمیں بس کہیں روٹی ڈال کے آ رہے ہیں کہیں امام صاحب لیٹ نہ ہو جائے، ہم جلدی سے واپس چلے جائیں۔ ارے اللہ کے بندو آگے ہو، بیٹھے رہو، اللہ کا نام لے لو، ذکر کر لو، جتنی دیر بیٹھے رہو گے نماز کا ثواب ملے گا، اتنی کال ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ رمضان میں تو یہ حال ہوتا ہے، رمضان مبارک گزر گیا، ابھی دیکھیں صفوں میں کیا حال ہوتا ہے، پہلی صف مکمل نہیں ہوتی، پہلی صف مکمل نہیں ہوتی، رمضانی حافظ اور رمضانی نمازی، رمضانی مسلمان، کیا دین صرف رمضان مبارک کے لیے نازل ہوا تھا؟ اس کے بعد کیا اللہ غافل ہو جاتا ہے اپنی مخلوق سے؟ کیا رمضان مبارک کے بغیر اللہ کا رزق نہیں کھاتے ہو؟ رمضان مبارک کے باہر اللہ کی نعمتیں نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں زندگی نہیں ملتی؟ کیا تمہیں سانسیں نہیں ملتی؟ اس حد تک نہ شکری ہے ہماری رگوں کے اندر سرایت ہو چکی ہے۔ نظریے پہ ہمیں واپس آنا ہوگا، نظریے کے اوپر۔ ہم نے اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہمارا نظام چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے تعلیمی ہو، سارا کا سارا وہ اسلام قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہوگا، اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کے فیصلوں کی روشنی میں نظام ہوگا، خلافت راشدہ کے طرز اور ان کے منہاج کے اوپر ہمارا نظام ہوگا، اور ہم اس سے غافل ہو گئے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کے نوجوان، صرف نوجوان نہیں، بوڑھا، مرد و عورت، جس کا بھی کسی نظریے سے تعلق جڑ جاتا ہے، نظریے سے مراد میں لے رہا ہوں کسی سیاسی یا مذہبی جماعت، بڑا میں کھل کے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، توجہ سے پہلے میری پوری بات سنیے گا۔ جب آپ کا تعلق کسی سیاسی، مذہبی، کسی بھی جماعت کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، چاہے اس کا مینیفیسٹو، اس کا منشور، اس کا نظریہ جتنا اچھا کیوں نہ ہو، جتنا زیادہ آپ کو فیسینیٹ کیوں نہ کرتا ہو، آپ کے اندر سب سے بڑی خامی یہ پیدا ہو جاتی ہے تنگ نظری۔ تنگ نظری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تنگ نظری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی خوبی بھی آپ کو خامی نظر آتی ہے۔ پہلی خامی یہ پیدا ہوتی ہے، جو بھی شخص، میں صرف سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہبی لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں، جب کسی جماعت کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے نا تو وہ ایک بت بن جاتا ہے، وہ جماعت، وہ نظریہ، اس کا رہبر اور رہنما، لیڈر بت بن جاتا ہے۔ باقی سارے چاہے وہ جتنا مرضی اچھا کام کر رہے ہو اس کی تعویل بری کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ خود جتنا برا مرضی کام کر رہے ہو اس کی تعویل ایسے کریں گے جیسے بہت عظیم الشان کام کر۔ تنگ نظری پیدا ہوتی ہے، مبالغہ آرائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو۔ تھوڑے سے الفاظ ہیں لیکن انسان کی پوری سوچ کا خلاصہ ہے تھوڑے سے الفاظ کے اندر۔ لوگوں کو ان کے مراتب کے اوپر اتارو۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے انبیاء ہیں، رسول پاک علیہ السلام خاتم المرسلین ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ ہیں، اتقیاء ہیں، صلحاء ہیں، نجبا ہیں، عام مسلمان ہیں۔ درجات ہیں، نیچے سے اٹھا کے آپ کسی کو اوپر لے کے جائیں گے۔ اور جو شخص کوئی ایسا نظریہ رکھے، ایسا زون، کوئی شخص
ایسے کوئی ظالمانہ بول بولتا ہے جو اس پر خوش ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. اللہ کے مقرب لوگ کون ہیں؟ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جامع صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگ. وہ دن کتنا سخت دن ہوگا. قرآن مجید کی بعض آیات میں آتا ہے 1000 سال کے برابر ہوگا، بعض میں آتا ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. پوری انسانیت ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور پاک علیہ السلام کے آخری امتی تک زمین کو یوں بچھا دیا گیا ہے. ہر انسان کے حصے میں صرف اتنی زمین آئی ہے جس پر اس کے صرف 2 پاؤں آ سکتے ہیں. سورج سوا نیزے پہ ہے، ابھی سورج کا عکس الٹ ہے ہماری طرف، اور اس کی گرمی اور تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی. سورج یوں گھوم کے سیدھا ہو جائے گا اور زمین کے بالکل قریب آ جائے گا، جس کو کہتے ہیں نا سوا نیزہ. اب اس کی حدت اور اس کی شدت کا کیا عالم ہوگا. فرمایا کہ ہر شخص اپنے عملوں کی بدولت اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، کسی کا نصف جسم اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کسی کا صدر سینے تک ڈوبا ہوا، کوئی گردن تک، کوئی اس میں ویسے ڈوبا ہوا ہے مکمل. اتنا سخت دن ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں جانا منظور ہے لیکن یہ تکلیف ہم سے دور ہو جائے کسی طریقے سے. 7 لوگ اللہ چنیں گے، ان میں سے فرشتوں کے پاس لسٹ ہوگی، 7 طرح کے لوگوں کو آ جاؤ بھائی آپ نکل آؤ، آپ نکل آؤ. ان کو اللہ رب العزت ایئر کنڈیشن اپنے ٹھنڈے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ دیں گے. کبھی امیجن کریں آپ بل کی لائن میں لگے ہوئے، ویسے پاکستان میں تو لائنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ کسی بھی لائن میں لگے ہوئے، آپ سوچ رہے ہیں کہ یار ابھی 1-1.5 گھنٹے تک میری باری آئے گی، ابھی میرا فلانا کام پینڈنگ میں ہے. اچانک سے کچھ جاننے والا بندہ آپ کو مل جائے، وہ آپ کو آنکھ کے اشارے سے بلا لے، کسی بندے کو اپنے کو بھیج کے بلا لے، یار یہ ذرا سینئر سٹیزن ہے، اس کا میرا تعلق ہے، ذرا اس کو سائڈ پہ کر لے. سوچیں آپ کے اوپر کتنا خوشی کا عالم ہوگا. آپ کو پروٹوکول ملے، آپ کو کسی نے آنر دیا ہے کہ یار میرے اس کے ساتھ تعلق تھا، اس نے آج اس کی کیا رکھی ہے، لاج رکھی ہے. 7 طرح کے لوگوں کو اس دن اتنی تکلیف میں سے چن کے الگ کر دیا جائے گا. ذرا ان کا پروٹوکول چیک کریں. یوم لا ظل الا ظل، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ اس دن نہیں ہوگا. فرمایا سب سے پہلا شخص امام عادل، توجہ میری طرف رکھیے گا ذرا پلیز. سب سے پہلا شخص امام عادل، حکمران ہو، اپنی رعایا کو انصاف مہیا کرتا ہو، عدل دینے والا، عدل کرنے والا حکمران. دین اسلام کا دوسرا نام ہی دین عدل ہے. حکمران، امام کا جو لفظ یہاں پہ بولا گیا ہے، لوگ امام سے مراد عام طور پر مصلی والی امامت لیتے ہیں. لوگوں سے امام صاحب جا رہے ہیں جی، امام سے مراد کون ہوتا ہے لوگوں کے یہاں؟ مصلی والا امام. 5 وقت آنا ہے، جس نے نماز پڑھانی ہے اور اس نے چلے جانا ہے تو تنخواہ اس کو ملنی ہے، بس اس کی یہی زندگی ہے. یہ امامت، اس کو کہتے ہیں امامت صغرا. امامت کی 2 قسمیں ہیں، امامت کبریٰ، امامت صغرا. امامت کبریٰ وہ ہے جس کے پاس تنفیذی قوت ہوتی ہے، جو وقت کا حکمران ہوتا ہے. اصل میں امام وہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو شہر کا، جو صوبے کا، علاقے کا جو مرکزی مسلح ہے، اس پر یا تو وقت کا حکمران کھڑا ہو سکتا ہے یا وقت کا قاضی، چیف جسٹس، قاضی القضات اس کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے. جمعے کا خطبہ دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے. آپ کے یہ تعلیمی ادارے، ان میں یہ سکت ہے کہ ایسے لوگ پروڈیوس کر سکیں، ایسے حکمران سامنے آ سکیں. مولویوں پر تنقید کرنا آسان ہے، دین کی ایسی تشریح کر دیتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں، فرقہ پرستی کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے نفرت میں ڈالتے ہیں. مولویوں کی فرقہ پرستی نظر آتی ہے، سیاسی فرقہ پرستی نظر نہیں آتی. سیاسی بھی تو ایک فرقہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے.
وہ بھی تو سیاسی فرقہ پرستی ہے. امام عادل، حکمران ہو اپنی رعایا کو انصاف دیتا ہو. ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول آپ کو پتا ہے نا. تو یہ 7 طرح کے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں. مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہیں، کم ہیں. امام عادل، حکمران انصاف پسند. عرب دانشوروں کا قول ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کے 4 پائے ہیں. 4 چیزوں کے اوپر یہ دنیا قائم ہے. اس کے 4 ستون ہیں. نمبر 1 عدل الامراء، حکمرانوں کا عدل اس کائنات کا پہلا ستون ہے، عدل. نمبر 2 علم العلماء، علماء کا علم، یہ اس کائنات کا دوسرا ستون ہے. تیسرا بسخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت، یہ اس کا تیسرا ستون ہے. ودعاء الفقراء، اور چوتھا ستون فقیروں کی دعا. یہ 4 ستون ہیں جس پر یہ دنیا کیا ہے؟ قائم ہے. عربوں کے یہاں یہ مشہور ہے الملک یدوم، کہ ایک ملک یدوم بالکفر، کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ولا یدوم بالظلم، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی ملک چل سکتا نہیں ہے. فرمایا حکمران ہو انصاف پسند ہو. دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو پرانا کر دے. چیلنجنگ ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے. مارکیٹ سے یہ والی پروڈکٹ بھی کیا ہے؟ شارٹ ہے. اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو پرانا کرنے والے نوجوان کیا ہیں؟ کم ہیں. بڑے نوجوان مل جائیں گے، سوشل میڈیا کے بندے آپ کو بڑے مل جائیں گے، سوشل میڈیا کی پوجا کرنے والے. ٹک ٹاک پہ ان کے 2-4 طرح کے اکاؤنٹ ہوں گے، فیس بک پہ اکاؤنٹ ہوں گے، یوٹیوب پہ اکاؤنٹ ہوں گے. ساری رات بس انگلی کے اشارے کے ساتھ ان کی زندگی چلتی ہے، بس ساری رات اسی پہ لگے رہیں گے. کوئی پتہ نہیں چلتا رات کیسے گزری. این اذانوں کے وقت ان کو جناب بڑی گہری نیند آئے گی، بڑی سپر ان کو کیا آئے گی؟ نیند آئے گی. شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی میں جو شخص اللہ کی طرف آ جائے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ میں شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، پیغمبروں کا شیوا ہے. وقت پیری گرگ زادہ میں شود پرہیزگار. بڑھاپے کے اندر جو گرگ ہوتا ہے نا، گرگ کہتے ہیں بھیڑیے کو، جب شکار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ناخن کمزور ہو چکے ہیں، پنجوں میں طاقت نہیں ہے، اعصاب اس کے شل ہو چکے ہیں، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وقت پیری گرگ زادہ میں شود پرہیزگار، دوسروں کا محتاج ہے، کوئی اس کو کچھ لا کے دے گا کھانے کے لیے، کوئی اور جانور شکار کر کے لائے گا اس کے لیے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اصل توبہ اللہ کی طرف آنا، وہ کون شخص ہے؟ نوجوان. ایسے نوجوان پر جنت عاشق رہتی ہے. عاشق گلیوں بازاروں کے اندر اپنی جوانی کو لٹانے والا، لوگوں کے مال و جان کے لیے خطرہ بننے والا نوجوان، وہ نوجوان نہیں. 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر جنت عاشق رہتی ہے. ان کے درمیان اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اور صرف موت کا ہوتا ہے. 4 طرح کے نوجوان، 4 طرح کے لوگ. ان میں سے پہلا وہ شخص جو والدین کا فرما بردار ہے، والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، ان کی بات کو مان کر کے چلے، ان کو خوش رکھے. ایسا نہیں کہ صرف اپنی نماز پڑھ لی، والدین کا پتہ نہیں ہے والدین مجھ سے کیا چاہتے ہیں، والدین کی ضروریات کیا ہیں. نہیں، بس صف میں پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے لیکن والدین کوئی پرواہ نہیں. مطیع الوالدین سب سے پہلا شخص. دوسری وہ عورت کہ جس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے. اس کے درمیان اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اور صرف موت کا ہے. تیسرے نمبر پر وہ شخص کثیر العیال، جس کے ڈیپینڈنٹس کثرت کے ساتھ ہیں، اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لیکن اس کے ریسورسز کم ہیں، انکم سورسز اس کے ٹائٹ ہیں، لیکن وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو لقمہ حرام
نہیں کھلانا، میں محنت زیادہ کر لوں گا، اوور ٹائم زیادہ کر لوں گا، اپنی کمر پہ بوجھ زیادہ لاد لوں گا، لیکن میں نے گھر صرف حلال کا لقمہ لے کے جانا۔ چوتھے نمبر پر وہ نوجوان جو ایک عرصے تک کسی گناہ میں مبتلا رہا، لیکن اس کے بعد اس نے ایسی پکی توبہ کی کہ اب اس کا اس گناہ کی طرف جانا اس طرح سے ناممکن ہے، اس طرح سے جانور کے تھنوں میں سے دودھ نکلنے کے بعد اس تھن کے اندر وہ دودھ کبھی واپس نہیں جا سکتا، اس طرح سے اس نے کمٹمنٹ کی، اب اس گناہ سے وہ پیچھے ہٹ چکا ہے۔ فرمایا کہ ایسے شخص پر جنت واجب ہو، جنت ایسے شخص پر عاشق رہتی ہے۔ 7 طرح کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں میں، 2 ہو چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ لوگ کہ جن کے دل مسجدوں کے اندر لٹکے رہتے ہیں۔ پہلی جو اس سے پہلے والی صورت ہے اس کے اندر صرف نوجوان آئے تھے، اب جو تیسری صورت آ رہی ہے اس میں سارے ہمارے بوڑھے بزرگ، ہمارے بڑے جن کا دل مسجد میں لگتا ہے، آتے ہیں، اذان سے بھی پہلے آتے ہیں، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، ذکر و اذکار تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ سب کا آنا بیٹھنا، مساجد کو آباد کرنا قبول و منظور فرمائے، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا آخرت کی ان کو آسانیاں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ جن کے دل مسجد میں لٹکے رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت اتنا مہربان ہوگا کہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر ورجلان تحابا فی اللہ، جتنے لوگ گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، سیاسی بنیادوں پر، سماجی بنیادوں پر، بزنس کاروبار کی بنیاد پر، کسی اور لالچ میں دوسروں سے دوستیاں کرتے ہیں، وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور سنیں۔ فرمایا کہ 2 وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اجتماع علیہ، اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ، اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں۔ چوتھے نمبر پر ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وہ عورت جو کہ حسن والی ہے، جمال والی ہے، وہ کسی شخص کو گناہ کی دعوت دے اور اس شخص کے پاس پورا موقع موجود ہے گناہ کرنے کا، لیکن پھر وہ کہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یا اسی طرح سے کوئی مرد کسی عورت کو گناہ کی دعوت دے اور وہ عورت کہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ فرمایا کہ ایسے مرد یا ایسی عورت کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد 6 نمبر پر رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ شخص کہ جس نے صدقہ کیا پھر اس کو چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ فرمایا کہ ایسے شخص کو رب العزت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ سارے لوگ جو دیتے ہیں دکھلاوے کے لیے، تصویر کھنچوانے کے لیے، ایک زمانہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب پھر زمانہ آیا نیکی کر اخبار میں ڈال، اب زمانہ آیا نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ جب تک نیکی کو صحیح طرح سے دھو کے اچھے طریقے سے ضائع نہیں کر لیتے نا، تب تک تسلی نہیں ہوتی۔ نیکی کو خفیہ رکھنے والے لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بالکل شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے۔ 7ویں نمبر پر ورجل ذکر اللہ خالیا، ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف میں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ایسے لوگ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی اللہ کی محبت میں۔ نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا، نمبر 1 تو جو خلوت ہے، جو آئسولیشن ہے، یہ تمہارے لیے زہر قاتل ہے۔ اپنے آپ کو تنہائی میں ڈالنا یہ تمہارے کردار کی قاتل چیز ہے۔ یہ جتنے ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں اولادوں والے، میں ان سے درخواست کروں گا ہرگز نوجوانوں کو خلوت میں نہ جانے دیں۔ یہ جو نیا ٹرینڈ چلا ہے نا کہ جی کمرہ الگ چاہیے، پڑھائی کرنی ہے، یہ اس بہانے سے پڑھائی چڑھائی کر کوئی نہیں ہوتی، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں یہ الا قلیل۔ خلوت سے بچیں، یہ زہر قاتل ہے، نوجوانوں کے کردار کو تباہ کرتی ہے یہ۔ ہاں اگر اعتماد کی کوئی صورت ہے تو الگ بات ہے، ورنہ نہیں۔ اگر خلوت مل جائے تو اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ایسے شخص کو رب العزت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ رب العزت ہمیں، ہماری اولادوں کو، جوانوں، بچوں، عورتوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو
ایسے 7 لوگوں میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.